اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز پی ایم ایسین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب پی ایم ایسین کو جماعت نہم میں پروموشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب طالب علموں کو نئے سیشن 2021 اور 22 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز پی ایم ایسین، جیسے آپ سب کو نون ہے کہ اس کریٹیکل سچویشن یعنی لاک ڈاؤن میں جو کافی اسکول سفر ہوا، اس میں پی ایم ایس نے آپ کے لیے ہر موقع پر مختلف پروگرامز پیش کیے، جس میں آن لائن کلاسز، آن لائن ٹیسٹ، ہوم پروجیکٹس وغیرہ آپ کے لیے اہتمام کیا گیا۔ آپ کی بہتری کے لیے ہر وقت پی ایم ایس کوشاں رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس سیشن کے شروعات میں بھی آپ کی کلاسز، ویڈیو آن لائن کلاسز کی شروعات ہو رہی ہے، جس حصے کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ عزیز پی ایم ایسین، امید ہے آپ سب کے پاس آپ کی اسلامیات بکس جو جماعت ہشتم میں آپ نے استعمال کی، جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہی نوٹ بک بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ 200 پیجز کی نوٹ بک ہے تب، اور اگر کم ہے تو پھر آپ اپنے لیے دوسرا نوٹ بک بھی ارینج کریں۔ عزیز پی ایم ایسین، آج میں آپ کو آپ کی کاپی کو پریزنٹ کرنا سکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے کاپی کو جماعت نہم میں کیسے ترتیب دینا ہے۔ عزیز پی ایم ایسین، آپ اپنی کاپی کے پہلے پیج پر اپنا نام لکھ لیں، اس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ نیم میں اپنا نام لکھ لیں، اس طرح سامنے نام ہے۔ پھر اس میں کلاس نہم لکھ لیں، سیکشن کی جگہ فی الحال خالی چھوڑ دیں۔ جب آپ کو کلاس ٹیچرز شیئر کریں گے انشاءاللہ تو پھر یہ بھی ساتھ لکھ لیں گے۔ اور سبجیکٹ میں اسلامیات بالکل اسی طرح بولڈ کر کے آپ لکھیں، جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی پیج کے بیک سائڈ پر جو انٹرنل سائڈ ہے، اس میں بھی آپ اس حصے کو فل کریں، اس میں اپنا نام لکھیں، بالکل جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ جماعت میں نہم لکھ لیں، مضمون میں اسلامیات، برانچ بوائز 2، معلم کا نام جب آپ کو شیڈیول شیئر ہو جائے گا، اس میں پھر آپ کو نون ہو جائے تو پھر وہ لکھ لیں، فی الحال نہ لکھیں کچھ بھی۔ اور میعاد میں 2021 اور 22 اسی طرح لکھ لیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عزیز پی ایم ایسین، اس کے بعد آپ ایک صفحہ چھوڑ کر اگلے صفحے میں آئیں گے، اور اگلے صفحے میں یہ نصاب لکھ لیں۔ یہ نصاب جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نصاب آپ لکھ لیں گے۔ پہلے تاریخ لکھ لیں، آج کی تاریخ، پھر اسلامیات نہم کے لیے ہے تو نہم،
پھر نصاب برائے میعاد اول 2021 اور 22۔ اس کے بعد بیٹا جیسے آپ کو نون ہے، آپ کا کورس جس طرح جماعت ہشتم میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کا کورس 3 حصوں پر مشتمل تھا، اسی طرح انشاءاللہ وہی 3 حصے ہوں گے۔ وہاں جو کچھ آپ نے پڑھا تھا اس کے انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ تو پہلا حصہ سورۃ الانفال جو قرآن پاک سے ہے، پارہ نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ اس میں آپ نے ہشتم میں الدرس الاول الف اور با کیا تھا۔ جیم بھی چونکہ اسی کا حصہ تھا لیکن رہ گیا تھا ناسازگار حالات کی وجہ سے، تو اب جماعت نہم میں الدرس الاول جیم سے شروعات کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے الدرس الاول جیم لکھ لیں، پھر اس کے بعد الدرس الثانی الف با جیم اور دال، یعنی یہ قرآن کا حصہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ لوگوں نے حدیث نمبر 1 سے لے کر 4 تک کیا تھا، آپ کے پاس نوٹ بک میں موجود ہے، نوٹس میں بھی ہے۔ اب انشاءاللہ احادیث نمبر 5، 6 اور 7 پڑھیں گے میعاد اول میں۔ جو باقی 8، 9 اور 10 رہتے ہیں وہ انشاءاللہ میعاد آخر میں پڑھیں گے۔ اس طرح سورۃ الانفال کے آخری درس جو درس الثالث ہے، اس کا بھی الف با اور جیم 3 درس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میعاد آخر میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ اسباق کا ہے، اس میں ایک سبق آپ نے ہشتم میں پڑھا تھا قرآن مجید۔ اب نحم میں انشاءاللہ پہلا سبق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت پڑھیں گے، اور دوسرا سبق علم کی فرضیت و فضیلت پڑھیں گے میعاد اول میں، اور ایک سبق رہ جائے گا وہ طہارت اور جسمانی صفائی ہے، جو انشاءاللہ میعاد آخر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ نیکسٹ پیج میں آئیں گے، تو نیکسٹ پیج پر آپ نے پہلے ایک پیج خوشخطی کرنی ہے۔ جس سبق سے بھی آپ نے خوشخطی کرنی ہو، سبق کا نام اوپر لکھ لیں، تاریخ لکھ لیں، پھر خوشخطی کا ہیڈنگ دے کر نیچے خوشخطی کر لیں خوبصورت طریقے سے، دل سے، شوق سے، اور اس میں کلمات کو ہائی لائٹ بھی کریں، اس سے آپ کا شوق اور بھی بڑھے گا۔ عزیز پی ایم ایسین، اس کے بعد اگلے پیج پر آپ کو انشاءاللہ ہوم ٹاسک دیا جائے گا، تو وہ پھر آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جس میں آپ کو کچھ معروضی سوالات اور جوابات یعنی MCQs آپ کو دیے جائیں گے۔ ان کے کرنے کا ترتیب یہ ہوگا کہ جس سبق سے آپ کو دیے گئے ہوں گے، سبق کا نام آپ نے لکھنا ہے، پھر جو ٹاسک ہو وہ جیسا یہاں سامنے نظر آ رہا ہے، معروضی سوالات اور جوابات لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے شروعات کرنی ہے، پہلے بھی ہشتم میں آپ پر پریکٹس کر چکے ہیں بیٹا، تو بالکل اسی طرح بلو فاؤنٹین پین آپ نے یوز کرنا ہے، نہ پوائنٹر یوز کرنا ہے، نہ بال پوائنٹ یوز کرنا ہے۔ اس طرح سامنے نظر آ رہا ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی ڈیش کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب کیا کرو آگے آپشن میں؟ ذکر کرو، عبادت کرو، تعریف کرو یا عزت کرو۔ تو اس میں کریکٹ آپشن چونکہ عبادت ہے تو عبادت کو بلیک کلر سے شیڈ کیا گیا ہے، آپ بلیک کلر سے بھی شیڈ کر سکتے ہیں،
بلو سے بھی شیڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں، جہاں تک آپ کو جتنے MCQs دیے ہوں تقریباً 10 تک آپ کو دیے جائیں گے، وہ خود اسی طرح سے بک سے خود بنا کر اپنے نوٹ بک میں خوبصورت طریقے سے اچھے انداز میں لکھنے ہیں، جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اس سے بہتر طریقے سے لکھنے ہیں۔ عزیز PMSین، جس طرح آپ نے ہشتم میں الدرس الاول الف اور با پڑھے تو جیم رہ گیا تھا، پھر اگلے صفحے پر آپ نے الدرس الاول جیم کے جو آیات 20 تا 28 پر مشتمل ہیں ان کو لکھنے ہیں۔ ان کے لکھنے کا بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سورۃ الانفال سے ہے تو سورۃ الانفال لکھ لیں گے، تاریخ لکھ لیں گے جس دن آپ کر رہے ہیں، اس درس کا نام، درس مین سبق، وہ سبق کا نام لکھ لیں گے جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، پھر ان آیات کے جو اس درس کے آیات ہیں وہ لکھ لیں گے بالکل لائک دس، اور پھر آگے الکلمات اور المعانی لکھ لیں، اور ان کلمات کو بلو مارکر سے لکھیں اور سامنے اس کی معنی جو ہے یہ بلو فاؤنٹین پین سے لکھیں بالکل لائک دس، اور اعراب کو بلیک کلر سے یا پینسل سے لگائیں اور بھی اس میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اس طرح پہلا کلمہ شرّت دوابی ہے تو میننگ ہے بدترین قسم کے جانور۔ اس طرح جتنے بھی دیے گئے ہیں اس درس میں یہ تمام آپ لکھ لیں، ان کو اچھے طریقے سے پروناؤنس کر کے اس کو سیکھنے کے بعد اس کے معنی بھی ساتھ لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد بیٹا اگلے حصے میں آئیں گے تو اگلے حصے میں جو اگلا صفحہ ہے اس پر آپ کو جو ہوم ٹاسک دیا جائے گا، ایک حصہ تو اس میں معروضی سوالات اور جوابات ہوں گے، جبکہ دوسرا حصہ وہ آپ کو اس میں عربی کی عبارات اور اس کے تراجم آپ نے خوبصورت طریقے سے لکھنے ہیں۔ تو اس کے لکھنے کا بھی طریقہ کار یہ ہوگا بیٹا کہ اب جس سبق سے آپ کو دیے گئے ہو اس سبق کا آپ نے نام لکھنا ہے، اس طرح یہ سبق سے جس سے میں نے لیے ہیں، اس سبق کا نام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہے۔ آج میں لکھ رہا ہوں تو میں نے تاریخ لکھا ہے 7 آج کا۔ پھر اس عربی جہاں پر بھی ہم لکھیں، چاہے وہ ہم سوالات اور جوابات میں لکھیں، چاہے تشریحات میں ہم عربی حوالہ دیں، چاہے عبارات کی مفاہیم میں حوالے دیں، عربی ہمیشہ بلیک سے لکھیں گے جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ عربی اطیع اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ پھر جس صورت سے لی گئی ہے اس صورت کا نام ساتھ لکھ لیں اور نیچے پھر ترجمہ فاؤنٹین پین سے لکھ لیں جس طرح آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور خوبصورت سے بلاک میں بند کر کے اس کو شیڈ کریں۔ پھر دوسری عربی کا طریقہ کار بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 سے لی گئی ہے۔ ما کان محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ پھر اس کا ترجمہ نیچے لکھ لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے رسول اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس طریقے سے آپ بیٹا
ترجمہ اور عربی ہمیشہ اسی طرح لکھیں گے۔ امید ہے عزیز پی ایم ایسین آپ سب اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بھی بہتر کام اپنے کاپیوں میں کریں گے، شوق سے کریں گے، دل سے کریں گے، تو جتنا بھی انشاءاللہ آگے آپ کے مراحل آئیں گے ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی بچے کے پاس پچھلے کام نہیں ہے، ریٹن ورک جو ہشتم میں آپ نے کیا تھا، تو وہ برائے مہربانی اپنے لیے ارینج کر لیں۔ اگر نہ کر سکیں تو پھر اپنے سبجیکٹ ٹیچر سے کنٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے ارینجمنٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر کثیر۔ اللہ حافظ۔